پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج۔ نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ پنجاب میں خسرہ بے قابو، 3 بچے مزید جان سے گئے، 526 بچے اسپتالوں میں زیر علاج۔ خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ بحال، کھیت لیب قائم، ٹائپ ڈی اور بی ایچ یوز میں اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ وزیر خوراک ظاہر شاطور کا خطاب۔ رواں سال میں خیبر پختونخوا میں پولیو ٹیموں پر اب تک 15 حملے، 117 شدت پسند ہلاک، 13 پولیس اہلکار شہید، 36 زخمی ہوئے، رپورٹ جاری۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر کو طبیعت خراب ہونے پر ریسکیو 1122 کے ذریعے کلفٹن کے نجی ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ساہیوال کے تدریسی ہسپتال میں بچوں کے وارڈز میں آتش زدگی، 5 افراد جلس کر جاں بحق۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی۔ حکومت سندھ نے سابق سیکرٹری صحت ذوالفقار علی شاہ کو دوبارہ چیئرمین انکوائریز اینڈ اینٹی کرپشن بنا دیا۔ محکمہ صحت سندھ نے تقرری کے منتظر نرسنگ انسٹرکٹر گریڈ 17 مشتاق احمد سمرو کو لیاقت کالج آف نرسنگ فیمیل جامشورو میں تعینات کر دیا۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ عوام کی صحت اور سیاسی قیادت پر ہی مبنی ہے، لیکن گفتگو کا آغاز طب و صحت کے حلقوں کے لیے یہ افسوسناک خبر باب الاسلام سندھ کی پہلی طبی جامعہ لیاقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لمس جامشورو کے موجودہ وائس چانسلر پروفیسر اکرام الدین اجن کی ڈگری جعلی ہونے کا تہلکہ خیز انکشاف ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاہم الحمدللہ حساس نوعیت کا یہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ سرکٹ ہاؤس میں پہنچ چکا ہے، جہاں فاضل عدالت کی جانب سے 13 جون کو سماعت مقرر کرتے ہوئے نہ صرف وائس چانسلر کو طلب کر لیا گیا ہے بلکہ متعلقہ وزارت کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ ضمناً میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ محکمہ صحت سندھ میں 2013 سے اب تک گریڈ 1 سے 16 تک بھرتی ہونے والے ملازمین کی تعلیمی اسناد سمیت متعلقہ دیگر کاغذات کی جانچ پڑتال اگر سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنوا کر کروا لے تو ہزاروں ملازمین نہ صرف فارغ ہو جائیں گے بلکہ یہی وہ قانونی نقطہ ہے کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن مبینہ ملی بھگت کے ذریعے سرکاری ہسپتالوں کی رجسٹریشن سے گریزاں ہے۔ جبکہ ایک اور دھماکہ خیز خبر یہ ہے کہ محکمہ صحت سندھ کے کرپشن کی شہرت رکھنے والے نگراں دور حکومت کے سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی کے بھائی ڈاکٹر ظفر عباس رضوی سابق ایم ایس سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی نمبر 5 نے چارج چھوڑنے کے باوجود قانون کے مطابق نئے ایم ایس کو نہ صرف سرکاری کلٹس کار واپس نہیں کی ہے بلکہ اب تک وہ چارج چھوڑنے کے باوجود مذکورہ سرکاری کار میں 80 لیٹر پیٹرول ڈلوانے کے علاوہ اے جی سندھ کے دفتر سے اسپتال میں ادویات سپلائی کرنے والی کمپنی المصطفیٰ انٹرپرائزز کا 22 لاکھ روپے کا چیک بھی لے اڑے ہیں۔ ان کے یہ حالیہ لاقانونیت پر مبنی اقدامات سے قانونی ماہرین کی رائے کے مطابق
نہ صرف سرکاری گزٹڈ افسر کی حیثیت سے یہ دھوکہ دہی، نوزر بازی، بلکہ اختیارات کے غیر قانونی سنگین جرائم کے دائرے میں آنے کے علاوہ ڈکیتی جیسی واردات سے مماثلت پر مبنی ان کے یہ حالیہ اقدامات نظر آتے ہیں۔ اور ڈاکٹر ظفر عباس رضوی اب بھی شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیکریٹری صحت ان کے بھائی ہیں۔ میں تو حیران ہوں اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ کی بد انتظامی پر کہ ان کا دفتر ہے یا سرائے عالمگیر کہ کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ حکومت سندھ کے واضح حکم کے باوجود کسی کا چیک کوئی اٹھا کر لے جائے۔ حکومت سندھ کی نوٹیفیکیشن کا تحریری عکس آپ ہماری اسکرین پر دیکھیں، جس میں تیسرے نمبر پر اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ کو ڈاکٹر ظفر عباس رضوی کے تبادلے سے 6 جون 2024 کو آگاہ کیا جا چکا ہے۔ اے جی سندھ قانون کے مطابق فوری طور پر اپنے اہم ترین حساس دفتر میں موجود کالی بھیڑوں کا سراغ لگانے کے لیے محکمہ جاتی تحقیقات کروا کر ذمہ داروں کو سخت سزا کو یقینی بنائے، اور وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجو بھی محکمہ صحت سندھ کی رٹ قائم کرنے کے لیے ڈاکٹر ظفر عباس رضوی کو رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا حکم صادر کر کے ان کی اس کھلی لاقانونیت کا معاملہ چیف سیکریٹری سندھ کی کمیٹی 1 کو ارسال کریں، تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام کو مستقبل میں یقینی بنایا جا سکے۔ اور پھر کیا ہی اچھا نہیں ہوتا کہ سابق ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر عبدالحمید جمانی ریٹائرمنٹ کے بعد وزیر صحت کو سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی اور ان کے بھائی ڈاکٹر ظفر عباس رضوی کے حوالے سے ان سے جو انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے ان سے غیر قانونی کام لیے تھے، اس سے تحریری طور پر وزیر صحت کو آگاہ کر دیا ہوتا تو آج جو قانون کے ساتھ کھلواڑ کا یہ تماشا ہوا ہے شاید یہ وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ ان خبروں کے بعد اب آپ عوام کی صحت اور سیاسی قیادت کے اسی سلسلے سے جڑ جائیں۔ ایک طرف تو حکومت سندھ وفاق کے 3 ہسپتالوں کو اپنے انتظام میں لے کر ان مثالی ہسپتالوں کو کرپشن اور کمیشن کی آماجگاہ میں تبدیل کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، تو دوسری جانب سندھ کے غریب عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں سے قائم ہونے والے صحت کے سرکاری اداروں کو عوام سے پوچھے بغیر پی پی ایچ آئی نامی لمیٹڈ کمپنی کو صحت کے سرکاری اداروں کو حکومتی جماعت کے ذاتی کھیتوں کی گاجر مولی کی طرح مذکورہ صحت کے ادارے اس ادارے کے سپرد کیے جا رہے ہیں۔ اب تک کی اجمالی تفصیل کے مطابق محکمہ صحت سندھ کے 1100 بنیادی صحت مراکز، اندرون سندھ کے تعلقہ اسپتال، رورل ہیلتھ سینٹرز، اربن ہیلتھ سینٹرز کی تقریباً 200 صحت کی سہولیات پی پی ایچ آئی کو دے دی گئی ہیں۔ یوں مجموعی طور پر اب تک 1300 صحت کے اداروں کو پی پی ایچ آئی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ پی پی ایچ آئی لمیٹڈ کمپنی جنرل مشرف کے دور میں معرض وجود میں آئی، لیکن بہت پہلے ہی یہ پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے ایسٹ انڈیا طرز کی ہیلتھ سیکٹر کی یہ وہ لمیٹڈ کمپنی اب صرف سندھ کے علاوہ دیگر صوبوں سے اپنا وجود کھو چکی ہے۔ لیکن محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار سرکاری شعبہ صحت کو سنوارنے اور بنانے کے بجائے پی پی ایچ آئی کے سحر میں ایسے اسیر ہوئے ہیں جیسے ہیلتھ سیکٹر میں پی پی ایچ آئی نے کوئی عالمی اعزاز کی حامل ایسی کمپنی ہو، جبکہ دوسرے سانس میں ہی
PPHI کو NGOs قرار دینے کی بھی ناکام کوشش ہوتی ہے۔ آج کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ یہ سلسلہ کل بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔